وَعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْظِيَّةٌ أَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ غَيْرَ صِفَةٍ مُضَافَةٍ إِلَى مَعْمُولِهَا وَهِيَ إِمَّا بِمَعْنَى اللَّامِ نَحْوُ غُلَامُ زَيْدٍ أَوْ بِمَعْنَى مِنْ نحو خاتم فضت او بمعنی فی نحو صلاة اللیل۔ گزشتہ سبق میں ہم مجرورات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مجرور جو ہے وہ صرف مضاف الیہ ہوتا ہے، وہ صرف کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اور وہ ہر ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے بواسطہ حرف جر کے، یعنی جس پر حرف جر داخل ہو، تو جس پر حرف جر داخل ہوا معلوم ہو اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جا رہی ہے، اور کس کے واسطے سے؟ حرف جر کے واسطے۔ اور یہ حرف جر کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی تقدیراً ہوتا ہے۔ اگر لفظوں میں موجود ہو تو اصطلاح نحو کے اندر اس کو جار مجرور کہتے ہیں، اور اگر تقدیراً ہو، لفظوں میں موجود نہ ہو، تو پھر اس کو اصطلاح نحو میں مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں بھائی۔ تو گویا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مجرور جو ہیں دو ہو گئے بھائی، وہ مضاف الیہ کی دو قسمیں ہیں نا، تو وہ دونوں دو مجرور ہو گئے۔ ایک کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جار مجرور، اور دوسرے کو مضاف اور مضاف الیہ۔ یہ دوسرے لفظوں میں یوں کو مجرور دو ہوئے بھائی، ایک وہ جس پر حرف جر داخل ہو، اور ایک وہ جس پر مضاف داخل ہو، یعنی مضاف الیہ بھائی۔ اب اضافت کی بات آ گئی تو مصنف جو ہے آپ کو اضافت کی تفصیل بتلانا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو بتلائیں گے کہ اضافت جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک اضافت لفظیہ ہے اور ایک اضافت معنویہ ہے۔ کتنی قسمیں ہیں اضافت کی؟ دو قسمیں، ایک اضافت لفظیہ اور ایک اضافت معنویہ۔ اضافت لفظیہ پہلے سمجھ لیں تو پھر اضافت معنویہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بھائی دیکھیے یہ 4-5 سطریں چھوڑ کر آگے آ رہا ہے۔ اما اللفظیۃ فہی ان یکون المضاف صفۃ مضافۃ الی معمولها وهي في تقدير الانفصال نحو ضارب زيد وحسن الوجه وفائدتها تخفيف في اللفظ فقط۔ مل گئی عبارت بھائی؟ یہ ہے اضافت لفظیہ بھائی۔ اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف جو ہے، مضاف وہ صفت کا صیغہ ہو، یعنی صفت کے صیغے تو کئی میں نے آپ کو بتلائے ہیں بھائی، اس میں فاعل بھی ہے، اس میں مفعول بھی ہے، صفت مشبہ بھی ہے، اور اس میں تفضیل وغیرہ بھی ہیں، لیکن یہاں صفت سے مراد صرف اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ ہیں۔ کیا کیا مراد ہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ۔ اس میں فاعل جیسے ضارب، مانع، مکرم، مستخرج وغیرہ، اور اس میں مفعول جیسے ممنوع، مضروب، مفتوح، مکرم، مستخرج۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور صفت مشبہ جیسے شریف، کریم، یہ فاعل وزن سب سے مشہور ہے صفت مشبہ میں، سمجھ میں آیا؟ تو شریف، کریم، حسن وغیرہ بھائی، یہ سب کیا ہے؟ صفت مشبہ۔ تو اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہو اور مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف۔ کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف۔ بھائی آپ جانتے ہیں کہ یہ صفت کے صیغے بھی اپنے فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، ان کا فعل فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے، فاعل کو رفع دیں گے اور مفعول کو نصب۔ جیسے اس میں فاعل ہے، جیسے فعل ضربہ ہے، یہ ضربہ زید عمرا، دیکھو یہ زید کو رفع کس نے دیا؟ ضربہ نے، یہ اس کے لیے فاعل ہے، اور یہ عمران کو نصب کس نے دیا؟ ضربہ نے، کیونکہ یہ اس کے لیے مفعول ہے۔ تو دیکھو ضربہ ایک فاعل کو رفع دیتا ہے، ایک مفعول کو نصب دیتا ہے، تو اس سے جو صفت کا صیغہ بنا یعنی اس میں فاعل، وہ بھی ایسا ہی عمل کرے گا، وہ ایک فاعل کو رفع دے گا اور ایک مفعول کو نصب دے گا۔ زید ضارب عمرا،
زیدن ضاربن عمرن، ترکیب کیا ہوگی؟ زیدن مرفوع لفظاً مبتدا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، مبتدا، ضاربن مرفوع لفظاً خبر، صیغہ اس میں فاعل، اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل، تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، اور یہ عمرن کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے، یہ ضاربن اس کو نصب دے رہا ہے۔ تو دیکھو ضربہ کیا کر رہا تھا؟ ضربہ زید عمرن، ایک اسم کو رفع دے رہا تھا اور ایک اسم کو نصب دے رہا تھا۔ ضاربن بھی وہی عمل کر رہا ہے، دیکھو ایک اسم ہے اس کو یہ رفع دے رہا ہے، اسی کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کو کیا کر رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے، اور آگے عمران کو کیا کر رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے بھائی۔ تو یہ تو ضمیر کو رفع دے رہا ہے، کبھی اسی کے آگے اس میں ظاہر ہوگا اس کو بھی رفع دے گا، تو یہ بالکل اس صفت کے صیغے کس جیسا عمل کرتے ہیں؟ اپنے فعل جیسا عمل کرتے ہیں۔ اور اگر یہ فعل مجہول سے بنے ہیں تو فعل مجہول کیا کرتا ہے؟ نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر مفعول آگے آئے تو مفعول کو نصب دیتا ہے۔ تو صفت کا صیغہ بھی اسی طرح عمل کرے گا، یعنی اس میں مفعول جو بنے گا، اگر فعل صرف نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے، فعل کیا کر رہا ہے؟ یعنی فعل مجہول ہے، ضرب عمرو، تو یہ صرف ایک نائب الفاعل کو رفع دے رہا ہے اور مفعول کو آگے نصب نہیں۔ صورت سمجھ میں آ رہی؟ آپ حیران ہوں گے، نائب الفاعل کو رفع بھی دے رہا ہے اور مفعول کو نصب۔ بھائی بعض اوقات یہ نائب الفاعل کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اصل میں مفعول تھا نا، اسی کو کیا بنا دیتے ہیں؟ نائب الفاعل۔ ضربہ زیدن عمرن، یہ زیدن کیا تھا ضربہ کے لیے؟ فاعل، اور یہ عمرن کیا تھا؟ مفعول۔ پھر اسی فعل کو جب مجہول بنایا تو فاعل تو چلا گیا اور فعل کو مجہول بنا دیا، ضربہ، اور آگے جو مفعول تھا اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ نائب الفاعل۔ ضرب عمرو، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو فعل کو جب مجہول بناتے ہیں تو مفعول کو نائب الفاعل بنا دیتے ہیں، اور بعض اوقات فعل دو مفعول چاہتا ہے، آپ جانتے ہیں فعل کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو مفعول چاہتا ہے، تو پھر ایک کو تو آپ نائب الفاعل بنا دیں گے، دوسرا اسی طرح مفعول رہے گا۔ توجہ ہے سبق کی طرف؟ جب فعل کو مجہول لاتے ہیں تو آگے جو مفعول آ رہا تھا اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ نائب الفاعل۔ اور بعض اوقات فعل کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو، تو جب آپ فعل کو مجہول لائیں گے تو ایک مفعول کو تو نائب الفاعل بنا دیں گے، دوسرا تو اسی طرح رہے گا، تو اسی طرح مفعول رہے گا۔ جیسے سمیت الرجل زیدن، سمیت میں نے نام رکھا، الرجل اس آدمی کا، زیدن کیا نام رکھا؟ زید۔ تو سمیت یہ ہے فعل بفاعل، تا ضمیر فاعل، اور الرجل ہے مفعول اول، اور زیدن ہے مفعول ثانی۔ اب میں اس سے فعل مجہول لاتا ہوں تو الرجل بن جائے گا نائب فاعل، سمی الرجل اس آدمی کا نام رکھا گیا، زیدن کیا نام رکھا گیا؟ زید۔ تو دیکھا سمی الرجل زیدن، فعل مجہول ہے، آگے الرجل نائب الفاعل ہے اور زیدن اسی طرح مفعول ہے، کیونکہ ایک کو نائب الفاعل بنا سکتے تھے وہ ہم نے بنا دیا، دوسرا اسی طرح مفعول رہے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات فعل معروف ہوتا ہے، توجہ ہے، وہ صرف فاعل چاہتا ہے، فعل لازم ہوتا ہے، وہاں مفعول آتا ہی نہیں، اس کے لیے مفعول اس کے لیے آتا ہی نہیں ہے، تو وہ صرف فاعل کو رفع دے دیتا، تو اس سے بننے والا اس میں فاعل کا صیغہ بھی کیا کرے گا؟ صرف فاعل کو رفع دے گا، مفعول کو نصب نہیں، کیونکہ اس کا فعل مفعول نہیں چاہتا تو یہ بھی مفعول نہیں چاہتا۔ کبھی فعل فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے، مفعول کو بھی نصب دیتا ہے، فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب، تو اس سے جو صفت کا صیغہ بنے گا اس میں فاعل، وہ بھی کیا کرے گا؟ فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب۔ پھر اسی فعل جو ایک فاعل کے ساتھ ساتھ ایک مفعول چاہتا، توجہ ہے سبق کی طرف؟ پھر یہی فعل جو ایک مفعول چاہتا تھا، اسی کو جب فعل مجہول لائیں تو وہ جو مفعول تھا وہ کیا بن جائے گا؟ نائب الفاعل بن جائے گا۔ تو اسی فعل مجہول سے بنتا ہے اس میں مفعول، تو وہ بھی اس نائب الفاعل، جیسے یہ فعل نائب الفاعل کو رفع دے رہا ہے، اسی طرح اس سے جو صفت کا صیغہ یعنی اس میں مفعول بنے گا وہ بھی کیا کرے گا؟ وہ بھی نائب الفاعل کو رفع دے گا۔ توجہ ہے بھائی؟ اس میں فاعل بنتا ہے نا فعل معروف سے،
اور اس میں مفعول بنتا ہے فعل مجہول. تو جو فعل معروف عمل کر رہا تھا اس میں فاعل بھی وہی عمل کرے گا. فعل معروف اگر صرف فاعل کو رفع دیتا تھا، مفعول چاہتا ہی نہیں تھا، تو اس میں فاعل جو اس سے بنا وہ بھی صرف فاعل کو رفع دے گا، مفعول کو چاہے گا ہی نہیں. اور اگر فعل معروف ہے اور وہ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دیتا ہے تو پھر اس سے جو صفت کا صیغہ یعنی اس میں فاعل بنے گا وہ بھی کیا کرے گا؟ ایک فاعل کو رفع دے گا تو ایک مفعول کو نصب دے گا. اچھا، اور اسی کو جب یہ جو فعل ایک فاعل چاہتا ہے اور ایک نائب الفاعل، اسی کو کیا بنا دو؟ فعل مجہول بنا دو، تو وہی مفعول کیا بن جائے گا؟ وہ نائب الفاعل بن جائے گا. وہ مفعول کیا بنے گا؟ تو یہ فعل مجہول صرف نائب الفاعل کو رفع دے رہا ہے، آگے اس کا مفعول کوئی نہیں، کیونکہ دو مفعول ہوتے تو دوسرا مفعول رہتا، دوسرا تو ہے ہی نہیں، ایک ہی مفعول تھا اور وہ کیا بن گیا ہے؟ نائب الفاعل. تو اس سے جو صفت کا صیغہ یعنی اس میں مفعول بنے گا وہ بھی کیا کرے گا؟ ایک نائب الفاعل کو رفع دے گا، مفعول کو نصب نہیں. اور بعض اوقات فعل ایک فاعل کو رفع دیتا ہے اور دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے، تو اس سے جو بننے والا صفت کا صیغہ وہ بھی اسی طرح عمل کرے گا. فاعل کو رفع دے گا تو کتنے مفعولوں کو نصب دے گا؟ دو مفعولوں کو نصب دے گا. اسی فعل کو جب آپ کون سا فعل بنا لیں گے؟ فعل مجہول. تو فاعل تو چلا گیا، تو ایک مفعول نائب الفاعل بن جائے گا اور دوسرا اسی طرح مفعول رہے گا. جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی، سمی الرجل زیدن، دیکھا زیدن اسی طرح منصوب ہے کیونکہ وہ تو نائب الفاعل نہیں بنا. تو اس سے جو تو اسی سے جو صفت کا صیغہ بنے گا، فعل مجہول سے کون سی صفت کا صیغہ بنتا ہے؟ اس میں مفعول بنتا ہے. تو وہ اس میں مفعول بھی ایک نائب الفاعل کو رفع دے گا تو ایک مفعول کو نصب دے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ فعل اگر صرف فاعل کو رفع دے رہا تھا تو اس سے بننے والا صفت کا صیغہ وہ کون سا ہوگا؟ اس میں فاعل، وہ بھی صرف فاعل کو رفع دے گا. اگر فعل فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دے رہا تھا تو اس فعل سے جو صفت کا صیغہ بنے گا کون سا صیغہ؟ اس میں فاعل، کیونکہ فاعل کی بات جب چل رہی ہے تو اس سے اس میں فاعل آگے آئے گا. اس فعل سے اس میں فاعل ایک فاعل کو رفع دے گا اور ایک مفعول کو نصب دے گا. اور اگر فعل مجہول ہو وہ صرف نائب الفاعل کو رفع دے رہا ہے تو اس سے بننے والا جو صفت کا صیغہ ہے وہ کون سا ہے؟ اس میں مفعول، وہ صرف ایک نائب الفاعل کو رفع دے گا بس. اور اگر فعل مجہول ایک نائب الفاعل کو رفع دے رہا ہے اور ایک مفعول کو نصب دے رہا ہے تو اس سے جو صفت کا صیغہ بنے گا اور وہ کون سا بنے گا؟ اس میں مفعول، وہ بھی اسی کی طرح ایک نائب الفاعل کو رفع دے گا اور ایک مفعول کو نصب دے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تھی اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی بات. اسی طرح صفت مشبہ جو ہے، صفت مشبہ یاد رکھو یہ فعل لازم سے بنتی ہے. کس سے؟ فعل لازم سے. تو اور فعل لازم وہ تو صرف فاعل کو چاہتا ہے، مفعول کو چاہتا ہی نہیں. جیسے شرفا کا معنی شریف ہونا، اسی سے صفت مشبہ کیا ہے؟ شریف ہونا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ وہ اردو والا شریف ہونا نہیں بلکہ عربی والا شریف ہونا. عربی میں شریف معزز کو کہتے ہیں. تو شریف ان کا عربی اردو میں ترجمہ شریف نہیں کریں گے بلکہ شریف ان کا اردو میں کیا معنی؟ معزز، یعنی شرف والا معزز. تو لہذا صفت مشبہ بنتی ہے فعل لازم سے، اور فعل لازم وہ تو صرف فاعل کو چاہتا ہے، وہاں تو مفعول آتا ہی نہیں. جب فعل مفعول کو نہیں چاہتا، مفعول کو نصب نہیں دیتا تو اس سے جو صفت بن رہی ہے صفت مشبہ وہ بھی صرف فاعل کو رفع دے گی، مفعول اس کے لیے آئے گا ہی نہیں. کیونکہ فعل کے لیے مفعول نہیں آتا تو صفت کے صیغے کے لیے بھی مفعول نہیں آتا. اچھا، تو بات یہ چل رہی ہے یہاں اضافت لفظیہ کی. اضافت لفظیہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو بتایا کہ صیغہ صفت کا ہونا چاہیے، یعنی صیغہ صفت کا ہو کون کون سا؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، ان تین میں سے کوئی ایک ہو، اور اپنے معمول کی طرف اس کی اضافت ہو جائے تو یہ اضافت لفظیہ ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید ضارب عمرا، زید مرفوع لفظا مبتدا، ضارب مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ زید کو، اور عمرا منصوب لفظا مفعول بھی کس کے لیے؟
ضاربن صیغہ صفت کے لیے، تو گویا یہ عامر یہ معمول ہوا ضارب کا۔ بھئی ادھر دیکھو، صفت کا صیغہ اگر فاعل کو رفع دے رہا ہے تو وہ فاعل اس کا معمول ہوا، صفت عامل ہوئی اور وہ کیا ہوا؟ معمول۔ اسی طرح صفت کا صیغہ مفعول کو نصب دے رہا ہے تو مفعول ہوا اس کا معمول اور صفت کا صیغہ کیا ہوا؟ عامل۔ تو فاعل جو ہوتا ہے ان کے لیے وہ بھی معمول ہوتا ہے، ان کا جو ان کا مفعول ہوتا ہے وہ بھی ان کا معمول ہوتا ہے۔ یہ صفت کے صیغے اس میں کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، یا رفع دیتے ہیں یا نصب دیتے ہیں۔ تو صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، تو زید ضارب عمران، یہ کوئی آپ سے پوچھے یہ عمران کو نصب کس نے دیا؟ آپ کہیں گے ضاربن نے، معلوم ہوا یہ ضاربن کا معمول ہے۔ کیا ہے؟ معمول۔ اور میں پڑھ رہا ہوں زید ضارب عمران، میں اضافت نہیں کر رہا، اسی لیے عمران منصوب ہے۔ اگر اضافت ہوتی تو ضارب ہوتا مضاف اور عمر ہوتا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن میں اضافت نہیں کر رہا۔ اور دوسری یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ضاربن پر تنوین آ رہی ہے، زیدن ضاربن عمران، اگر یہ مضاف ہوتا تو تنوین نہ آتی۔ بھائی ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں فاعل زیدن ضاربن عمران، یہ ضاربن اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب اس ضارب کی ذرا اضافت کر دو عمر کی طرف، عمر اس کا معمول ہے یا نہیں؟ معمول ہے، تو صفت کا صیغہ ہے ضارب، اس کی اضافت کر دی آپ نے اس کے معمول کی طرف، زیدن ضارب عمرن، اور یہ ضارب و عمرن یہ مضاف الیہ ہیں، ضارب مضاف عمرن مضاف الیہ۔ اور دیکھیں صفت کے صیغے کی آپ اضافت کر رہے ہیں، کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنے معمول کی طرف، تو یہ اضافت لفظیہ ہوئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے صیغہ صفت کا ہو، اور کون کون سے ہو سکتے ہیں وہ؟ اس میں فاعل بھی، اس میں مفعول بھی، اور صفت مشبہ بھی، اور اس کی اضافت کس کی طرف ہو جائے؟ اپنے معمول کی طرف، تو یہ اضافت کیا کہلاتی ہے؟ یہ اضافت لفظیہ کہلاتی ہے، اضافت لفظیہ کہلاتی ہے۔ اور اضافت معنویہ جو اس کے علاوہ جتنی اضافتیں ہیں وہ سب اضافت معنویہ ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی اضافتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ اضافت معنویہ۔ غلام زیدن، غلام مضاف زیدن مضاف الیہ۔ جی اب بتائیے مجھے یہ اضافت لفظیہ ہے یا نہیں؟ تو ہم دیکھیں گے اضافت لفظیہ کسے کہتے تھے کہ صیغہ صفت کا ہو، جو مضاف ہو وہ صفت کا صیغہ ہو۔ غلام تو صفت کا صیغہ ہی نہیں ہے، معلوم ہو یہ اضافت لفظیہ نہیں ہے بلکہ اضافت معنوی۔ بعض اوقات صیغہ صفت ہی کا ہوگا لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہوگا، جیسے کریم البلدی، شہر کا سخی آدمی، کریم البلد۔ اب دیکھیے کریم صفت مشبہ ہے سخی، اور اس کی اضافت البلد شہر کی طرف ہو رہی ہے، اور شہر ما قبل میں تو صفت مشبہ ہے کریم، اور صفت مشبہ تو صرف کس کو چاہتی ہے؟ فاعل کو، وہ تو فعل لازم سے بنتی ہے، تو فاعل کی طرف اس کی اضافت ہوتی تو ہم کہتے یہ اضافت لفظیہ ہے۔ تو البلد وہ تو اس کے لیے فاعل ہے ہی نہیں، سخی شہر ہے یا شہر والا کوئی ہے؟ شہر والا ہے، شہر تو سخی نہیں۔ تو کریم مضاف البلد مضاف الیہ، صیغہ صفت ہی کا ہے لیکن کیا اپنے معمول کی طرف مضاف ہے یا غیر معمول کی طرف؟ غیر معمول کی طرف مضاف ہے، تو وہ شرط پوری نہ ہوئی جو اضافت لفظی میں تھی۔ کیا اضافت لفظی کسے کہتے تھے؟ صیغہ صفت کا ہو، مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، اور وہ یہاں پورا نہیں۔ صیغہ تو صفت ہی کا ہے لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں بلکہ کسی اور کی طرف مضاف ہے۔ تو یہ کریم البلد یہ بھی کون سی اضافت ہوئی؟ اضافت معنوی ہوئی۔ صورت سمجھ؟ تو اضافت لفظی سمجھ گئے اچھی طرح کسے کہتے ہیں؟ صیغہ صفت کا اور مضاف اپنے معمول کی طرف۔ اور اضافت معنوی کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے علاوہ ہو، اور اس میں پھر دو صورتیں آ گئیں۔ پہلی صورت یہ کہ صیغہ ہی صفت کا نہ ہو، کوئی اور صیغہ ہو اور مضاف ہو رہا ہو، تو وہ بھی اضافت معنوی۔ اور دوسری کیا صورت؟
صیغہ تو صفت ہی کا ہے لیکن اپنے معمول کی طرح مضاف نہیں، تو پھر یہ بھی کیا ہے؟ اضافت معنوی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اب دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں وَعْلَمْ، تو جان لے، أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ، کی اضافت جو ہے دو قسم پر ہے، معنویت و لفظیت، ایک اضافت معنوی ہے اور ایک اضافت لفظی ہے۔ جی یاد رکھیے اس کو آپ تین طرح پڑھ سکتے ہیں، معنویت و لفظیت، دونوں پر رفع پڑھیں یا دونوں پر نصب پڑھیں، معنویت و لفظیت، یا دونوں پر جر پڑھیں، معنویت و لفظیت۔ یہ چلیں یہ بات آپ کے لیے مشکل ہے، ابھی چھوڑ دیں۔ تو کہتے ہیں وَعْلَمْ، تو جان لے، أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ، کی اضافت دو قسم پر ہے، معنویت و لفظیت، ایک معنوی ہے اور ایک لفظی ہے۔ اما المعنویت، تو اضافت معنوی جو ہے، فَهِيَ، وہ یہ ہے، أَن يَكُونَ الْمُضَافُ، کہ مضاف جو ہے، غیر صفت، وہ صفت کے علاوہ صیغہ ہو، مضافت الی معمولہا، جو مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف۔ اضافت معنوی کی تعریف سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو یہاں غلطی لگتی ہے، ترجمہ عموماً طلبہ غلط کرتے ہیں۔ کس طرح؟ جیسے میں نے ابھی کیا، مضاف ہو اپنے معمول، اضافت معنوی کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ان یکون المضاف، کہ مضاف جو ہے غیر صفت، کیا معنی؟ صفت کے صیغے کے علاوہ ہو، یہ اضافت معنوی۔ توجہ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مضاف کیا ہو؟ صفت کے صیغے کے علاوہ ہو۔ کریم البلد، ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ کون سی اضافت ہے؟ اضافت معنوی۔ اور ابھی آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ مضاف صفت کے صیغے کے علاوہ ہو، حالانکہ کریم البلد میں تو کریم کون سا صیغہ ہے؟ صفت ہی کا صیغہ ہے۔ اور یہ تعریف آپ لگائیں کہ مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو تو کریم البلد تو اضافت معنوی سے خارج ہو گیا۔ توجہ ہے؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ کہ ابھی ہم نے پڑھا کریم البلد کیا ہے؟ صیغہ صفت کیا مضاف ہے غیر معمول کی طرف، تو یہ اضافت لفظی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اضافت معنوی۔ تو کریم البلد میں کون سی اضافت ہوئی؟ اضافت معنوی ہے، پکی بات ہے، اضافت معنوی ہے۔ اور کریم صیغہ کون سا ہے؟ ہاں، تو صفت کے صیغہ ہونے کے باوجود اضافت معنوی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جب مضاف کیا ہو؟ صفت کا صیغہ ہو تو بھی اضافت معنوی ہو سکتی ہے۔ کب؟ جبکہ وہ اپنے معمول کی طرح مضاف نہ ہو۔ اور اوپر اب ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ان یکون المضاف غیر صفت، کہ مضاف جو ہے وہ صفت کا صیغہ نہ ہو، تو کریم البلد تو نکل گیا۔ انہوں نے تو یہ تو کہہ رہے ہیں مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو، اور کریم البلد میں تو مضاف صفت کا صیغہ ہے، وہ تو کیا ہوا اس تعریف سے؟ نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ تو میرا خیال توجہ نہیں آپ کی سبق کی طرف۔ انہوں نے کیا، میں نے آپ کو کیا بتایا؟ کریم البلد، مجھے یہ بتاؤ کریم البلد اضافت معنوی ہے کہ نہیں؟ اضافت معنوی ہے۔ اور مضاف صفت کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ تو مضاف صفت کا صیغہ ہو پھر بھی اضافت معنوی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ مضاف کیا ہو؟ صفت کا صیغہ ہو پھر بھی اضافت معنوی کب کیسے ہوگی؟ جب وہ اپنے معمول کے علاوہ کی طرف کیا ہو؟ مضاف۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ادھر ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ان یکون المضاف غیر صفت، کہ مضاف جو ہے وہ صفت نہ ہو۔ معلوم ہو مضاف صفت ہو تو وہ اضافت معنوی نہیں۔ بات کس کی چل رہی ہے کتاب میں؟ اضافت معنوی۔ اور کیا تعریف کر رہے ہیں؟ کہ مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو، مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو۔ اور کریم البلد میں تو کریم کیا ہے؟ صفت کا صیغہ ہے۔ معلوم ہوا یہ اضافت معنوی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو کہا وہ صفت کا صیغہ نہ ہو، اور ہم نے تو ابھی کیا بتایا کہ یہ بھی کیا ہے؟ اضافت۔ اشکال سمجھ میں آیا کہ کریم البلد ہے اضافت معنوی، اور آپ یہ ترجمہ کریں کہ مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو، یہ تو اس سے کریم البلد تو نکل جائے گا، حالانکہ کریم البلد بھی کیا ہے؟ اضافت۔ اشکال اب بھی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی اچھی طرح؟ اچھا، تو وجہ یہ ہم ترجمے میں غلطی کرتے ہیں۔ بھئی دیکھو
دوبارہ ذرا نظر رکھو عبارت پہ. اضافت معنوی یہ ہے کہ ان یکون المضاف، کہ مضاف جو ہے، توجہ ہے کہ مضاف جو ہے، یہاں تک عبارت ذرا روک لو، آگے دیکھو، یہ غیر کے لفظ کو ذرا ہٹا دو، غیر کے لفظ کو. صفت مضافت الی معمولہا، صفت مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف، یہ کون سی اضافت ہے؟ ذرا غیر کا لفظ ہٹا دو، صرف اس پہ نظر رکھو. صفت مضافت الی معمولہا، صفت کا صیغہ ہو اور مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف، یہ کون سی اضافت؟ اضافت، یہ اضافت لفظی ہے، اضافت. اس پر اب غیر داخل کر دو، اس سے غیر ہو، اس سارے پر غیر داخل ہو رہا ہے، صرف صفت پر غیر نہیں داخل ہو رہا. توجہ ہے، صفت کا صیغہ ہو، مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف، اس سے غیر ہونا چاہیے مضاف، اس کے علاوہ ہونا چاہیے مضاف. اور اس سے علاوہ کون سی صورت آ گئی؟ چاہے صفت کا صیغہ ہی نہ ہو، وہ بھی آ گیا اس میں. چاہے صفت کا صیغہ تو ہے لیکن اپنے معمول کی طرح مضاف نہیں ہے، وہ بھی اس میں آ گیا. اب عبارت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. یہ تو عموماً ترجمہ جو ہے وہ طلباء یوں کرتے ہیں کہ مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو جو مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف، یہ غلط ترجمہ ہے، بلکہ یوں ترجمہ کریں گے اضافت معنویہ فہی، وہ یہ ہے کہ یکون المضاف، کہ مضاف جو ہے غیر صفت مضافت الی معمولہا، علاوہ ہو ایسی صفت کے جو مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف، ایسی صفت جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہی ہو اس کے علاوہ ہو مضاف. ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. وہی اما بمعنی اللامی، اب آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ اصطلاح میں اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں اور یہاں حرف جر مقدر ہوتا ہے. یہ اس مضاف الیہ کے درمیان کیا مقدر ہوتا ہے؟ حرف جر. اب یاد رکھنا یہ حرف جر لام بھی مقدر ہو سکتا ہے، من بھی اور فی بھی، لام بھی، من بھی اور فی بھی، تین حروف جر مقدر ہو سکتے ہیں. اب کہاں لام ہوگا، کہاں من ہوگا اور کہاں فی ہوگا؟ تو فی وہاں مقدر ہوگا جہاں مضاف الیہ وہ ظرف ہو مضاف کے لیے. توجہ ہے، ایک ہے مضاف، ایک ہے مضاف الیہ. مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں. یہ جو بعد میں آ رہا ہو یہ ماقبل یعنی مضاف کے لیے اگر ظرف ہو تو پھر یہ اضافت فی کے ساتھ ہوگی، یہاں فی کا لفظ مقدر ہوگا. جیسے صلاۃ اللیل، صلاۃ مضاف، اللیل مضاف الیہ، رات کی نماز. اب بتائیے ایک لفظ ہے صلاۃ، آگے مضاف الیہ ہے اللیل، یہ اللیل کیا ہے نماز کے لیے؟ ظرف ہے، وقت ہے. وقت یا ظرف کسے کہتے ہیں؟ وقت یا جگہ کو نا. تو یہ لیل کیا ہے؟ ظرف ہے یعنی وقت ہے، کس کے لیے؟ اس نماز کے لیے، صلاۃ کے لیے. ما بعد ظرف ہو کس کے لیے؟ ما قبل کے لیے، یعنی مضاف الیہ ظرف ہو کس کے لیے؟ مضاف کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو وہاں ہمیشہ کیا مقدر ہوگا؟ فی، کیونکہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے. فی کا معنی ہوتا ہے ایک چیز دوسری چیز میں ہے، اس کے اندر ہے، تو وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے اور زمانہ بھی. تو صلاۃ اللیل ای صلاۃ فی اللیل، تو یہ یہاں پر جو ہے فی مقدر ہے. اور کبھی کبھار من مقدر ہوگا. کیا مقدر ہوگا؟ من. من کہاں مقدر ہوگا؟ یاد رکھیے ایک ہے مضاف، ایک ہے مضاف الیہ. جب مضاف الیہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ جنس ہو مضاف کے لیے، کیا ہو؟ آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ مضاف الیہ سے مضاف بنا ہو. آسان آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جیسے خاتم فضت، خاتم فضت، فضہ چاندی کو کہتے ہیں، خاتم انگوٹھی کو. خاتم فضت چاندی کی انگوٹھی. تو خاتم ہے مضاف اور فضہ ہے مضاف الیہ، اور یہ انگوٹھی کس سے بنی ہے؟ چاندی سے. تو یہ جو مضاف الیہ ہے یہ جنس ہے، کس کے لیے؟ مضاف کے لیے، یعنی مضاف اس سے بنا ہے.
تو جہاں پر بھی مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو وہاں من مقدر ہوگا. تو خاتم فضۃ اصل میں کیا ہے؟ خاتم من فضۃ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا ہے لام. لام کہاں مقدر ہوگا؟ کہتے ہیں بھائی جہاں ان کے علاوہ ہر جگہ پر لام مقدر ہوگا. جب مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف بھی نہ ہو اور جنس بھی نہ ہو تو پھر کیا مقدر ہوگا؟ لام. جیسے غلام زیدین، زید کا غلام. اب یہ زید غلام کے لیے ظرف بھی نہیں ہے اور یہ زید غلام کے لیے جنس بھی نہیں ہے، غلام اس سے نہیں بنا، تو لہذا یہ لام کے ساتھ ہوئی اضافت. تو غلام زیدین اصل میں کیا ہے؟ غلام لزیدین. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں وہی اما بمعنی اللام، اور یہ اضافت یا تو لام کے معنی میں ہوگی، نحو غلام زیدین، غلام زید. یہ دیکھیے نحو ہے مضاف اور غلام زیدین کیا ہے؟ مضاف الیہ. توجہ ہے، نحو کیا ہے؟ مضاف، اور غلام زیدین یہ سارا مضاف الیہ ہے. نحو کا معنی نحو مثل مثال پہ ذکر کر رہے ہیں نا، جس میں اضافت کس کے ساتھ ہو؟ لام کے ساتھ. تو یہ غلام زیدین یہ مضاف ہے نحو کے لیے، تو لہذا آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں نحو غلامی زیدین. یہ غلام مضاف بن رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے نا، اور مضاف الیہ پر کیا آتا ہے؟ جر آتا ہے. تو غلامی زیدین. تو نحو ہوا مضاف، غلام ہوا اس کے لیے مضاف الیہ، اور اگلے زید کے لیے مضاف، ما قبل کے لیے مضاف الیہ اور ما بعد کے لیے مضاف، اور زیدین پر بھی جر پڑیں گے کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو کیسے پڑھیں گے؟ نحو غلامی زیدین. اور آپ چاہیں تو اعراب حکائی پڑھ لیں. اعراب حکائی میں نے بتایا تھا، کسی اور جگہ غلام زیدین لفظ آیا ہے آپ بھی اسی طرح پڑھ دیتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ نحو غلام زیدین. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب آپ سے کوئی کہے بھائی یہ تو غلام زیدین آپ پڑھ رہے تو مضاف الیہ مجرور ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں ہم اعراب حکائی پڑھ لیتے ہیں، کسی اور جملے میں کیا استعمال ہوا تھا؟ مرفوع، ہم بھی اسی طرح یہاں استعمال کر لیتے ہیں. تو ہے اس وقت بھی یہ مجرور ہے، کیا مجرور ہے، لیکن اعراب ہم وہ والا پڑھ رہے ہیں اعراب حکائی. تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ غلام کا لفظ مرفوع ہے لفظاً، لفظوں میں غلام زیدین رفع پڑھ رہا ہوں نا، مرفوع ہے لفظاً، لفظ کے اعتبار سے بے شک مرفوع ہے. اور کہ یہ مرفوع کیوں ہے؟ اعراب حکائی ہے، اعراب حکائی. لیکن مجرور محلن ہے، یہ لفظاً مرفوع ہے لیکن مجرور محلن. کیوں مجرور؟ کیونکہ یہ اصل میں تو نحو کے لیے مضاف ہے، چاہے آپ جو بھی اعراب اس پر پڑھیں ہے تو مضاف الیہ، یہ تو پکی بات ہے. اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. تو یہ مجرور ہے ہی ہر حال میں. لیکن ہم اعراب وہ کسی اور جملے میں مرف آیا تھا ہم بھی ویسا یہاں پڑھ لیتے ہیں. صورت سمجھ میں آگے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب حکائی. یعنی حکایت میں کسی بات میں یہ مرفوع آیا تھا، وہی اعراب ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو اعراب حکائی کہتے ہیں. جیسے گزشتہ سبق میں حرام آیا تھا، وہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا بے رفع حرام، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ بے رفع حرام اعراب حکائی بھی پڑھ سکتے ہیں. ہے البتہ وہ مجرور ہی، چاہے آپ رفع پڑھیں چاہے جر پڑھیں ہے مجروری. رفع بھی پڑھیں گے تو لفظاً مرفوع لیکن محلن کیا ہے؟ مجرور. محل یہ جگہ جر والی ہے تو محلن مجرور. تو نحو غلام زیدین او بمعنی من، یا وہ اضافت من کے ساتھ ہوگی یا اضافت من کے معنی میں ہوگی، جیسے خاتم فضۃ ای خاتم من فضۃ، او بمعنی فی، یا اضافت جو ہے فی کے معنی میں ہوگی، نحو صلاۃ اللیل ای صلاۃ فی اللیل. تو اضافت معنویہ یا تو فی کے معنی میں ہوتی ہے یا مین کے معنی میں یا لام کے معنی میں. فی کے معنی میں کب ہوتی ہے؟ جب مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، فی کے معنی میں.
جب مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، اور یہ مین کے معنی میں کب ہوتی ہے؟ جب مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو اور ان کے علاوہ ہو تو پھر وہ کس معنی میں ہوتی ہے؟ لام کے معنی میں ہوتی ہے۔ وَفَائِدَةُ هَذِهِ الْإِضَافَةِ، اور اس اضافت کا فائدہ یعنی اضافت اب فائدہ ذکر کرنے لگیں کہ اضافت معنویہ کا فائدہ کیا ہے۔ ادھر دیکھیے بھائی، یاد رکھو اضافت لفظیہ، اس میں اضافت کی جاتی ہے ایک لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف، تو اگر اضافت کر دی جائے معرفہ کی طرف تو مضاف میں معرفہ بن جائے گا۔ جیسے غلام کی اضافت کی زید کی طرف، اور زید کیا ہے؟ معرفہ، تو غلام کا لفظ بھی کیا بن جائے گا؟ معرفہ۔ غلام زیدین، اب یہ غلام کا لفظ میں معرفہ ہے، اب اس سے ہر غلام نہیں مراد بلکہ کون سا غلام مراد ہے؟ زید کا غلام۔ یا اس کی ضمیر کی طرف اضافت کر دو، غلامہ، یہ ضمیر بھی کیا ہے؟ معرفہ، تو اب بھی غلام کا لفظ کیا بن گیا؟ معرفہ۔ یا اس میں اشارہ کی طرف اضافت کر دو، غلام ھذا، تو اس میں اشارہ کیا ہے؟ معرفہ، تو غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اضافت معنوی تعریف کا فائدہ دیتی ہے، یعنی کسی لفظ کو معرفہ بنا دیتی ہے جب اس اضافت کس کی طرف کی جائے؟ معرفہ کی طرف۔ اور اگر اضافت کی جائے نکرہ کی طرف تو پھر یاد رکھیے یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ تخصیص، جیسے غلام رجل، غلام بھی نکرہ، رجل بھی نکرہ، میں نے غلام کی اضافت کر دی رجل کی طرف تو تخصیص آ گئی۔ تخصیص کسے کہتے تھے؟ دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا۔ مثلا دیکھیے بھائی، دنیا میں فرض کریں 1,00,000 غلام ہیں، ان 1,00,000 غلاموں میں سے 50,000 مردوں کے غلام ہیں تو 50,000 عورتوں کے غلام ہیں۔ جب میں نے کہا غلام تو ہر غلام پر یہ لفظ بولا جا رہا ہے، چاہے وہ مرد کا غلام ہو چاہے عورت کا، وہ ہر ایک غلام ہے۔ لیکن جب میں نے اضافت کر دی غلام رجل، اب نکرہ کی طرف اضافت کی ہے نا، تو تخصیص آ گئی۔ اب کیا ترجمہ ہے؟ مرد کا غلام، تو وہ عورتوں والے غلام وہ نکل گئے، اب ان پر یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ تو پہلے 1,00,000 غلاموں پر غلام کا لفظ بولا جا رہا تھا، اب غلام رجل صرف کتنے پر بولا جا رہا ہے؟ 50,000 پر۔ تو دیکھو احتمالات کم ہو گئے، کتنے احتمالات کم ہو جائیں اس کو تخصیص کہتے ہیں۔ تو دیکھو نکرہ کی طرف جب اضافت کی جائے تو تخصیص آ جاتی ہے۔ کسی لفظ کی جب اضافت معرفہ کی طرف کی جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ۔ اور اگر نکرہ کی طرف اضافت کی جائے تو پھر معرفہ تو نہیں بنتا، البتہ اس میں تخصیص آ جاتی ہے۔ تو اضافت معنوی کے یہ 2 فائدے ہیں، بڑے فائدے بھائی۔ اضافت معنوی کے یہ 2 بڑے فائدے ہیں، کون کون سے؟ کہ یہ تعریف کا فائدہ دے گی یا تخصیص۔ تعریف کا فائدہ کب دے گی؟ جب معرفہ کی طرف اضافت کرو، اور تخصیص کا فائدہ کب دے گی؟ جب نکرہ کی طرف اضافت کرو۔ اور نیز لفظوں میں بھی تخفیف آئے گی۔ اصل میں تھا غلام لزید، تو دیکھو غلام میں تنوین ختم ہوئی یا نہیں غلام کی؟ تو غلام، دیکھو آخر میں ایک نون ساکن بھی میں پڑھ رہا ہوں، اور جب اضافت کی وہ نون ساکن کیا ہوا؟ گر گیا، ختم ہو گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اضافت معنوی لفظوں میں بھی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور معنی کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے کہ لفظ کو یا تو معرفہ بنا دیتی ہے یا اس میں تخصیص پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح نون تثنیہ نون جمع بھی گر جائے گا۔ غلاما زیدین، اصل میں تھا غلامانی زیدین، تو نون گر گیا۔ یا مسلمون مصرین، نون اضافت سے گر گیا، مسلمو مصرین۔ تو اضافت معنوی لفظوں میں بھی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، لفظوں میں یعنی لفظ ہلکے ہو جاتے ہیں، 1-2 لفظ گر گئے تو ادائیگی آسان ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو 1-2 حروف جب گر گئے ادائیگی آسان ہو گئی۔ تو اضافت لفظی لفظوں میں بھی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، کیونکہ تنوین اور قائم مقام تنوین کیا ہیں؟ گر جاتے ہیں۔ اور معنی میں بھی فائدہ دیتی ہے، کیا؟
تعریف یا تخصیص کا. تو لیکن چونکہ اس کا بڑا فائدہ ہے یہ معنی کے اندر جو فائدہ دیتی ہے تعریف یا تخصیص کا، اس لیے اس کو اضافت معنویہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ورنہ یہ لفظوں میں بھی فائدہ دے رہی ہے. کہ لفظوں میں کیا فائدہ دیا؟ تخفیف کر دی، اس میں ہلکا کر دیا لفظ کے. سمجھیں؟ جتنے حروف زیادہ ہوں زبان پر ادائیگی مشکل ہوتی ہے، جتنے حروف کم ہوں گے زبان پر ادائیگی آسان. تو جب اضافت کریں گے نون تثنیہ بھی گر جائے گا، نون جمع بھی گر جائے گا اور تنوین بھی، تو لفظ ہلکا ہو جائے گا. تو لفظوں میں بھی تخفیف آئے گی اور معنی کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، تعریف یا تخصیص آ گئی. جبکہ آگے آپ کو بتائیں گے کہ اضافت لفظیہ وہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، معنی میں کوئی فائدہ نہیں دیتی. زید ضارب عمرا، اب اضافت کر دو، زید ضارب عامر، صرف ضارب سے تنوین گری بس. اور ضارب عمر، ضارب کی اضافت کس کی طرف؟ عمر، معرفہ کی طرف. تو اس ضارب کو معرفہ ہو جانا چاہیے. کہتے ہیں نہیں کوئی معرفہ نہیں، یہ جیسے پہلے نکرہ تھا اب بھی نکرہ ہے، کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے. لفظی نام سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ صرف لفظوں میں فائدہ دیتی ہے تخفیف کا، اور کوئی معنی کے اندر فائدہ نہیں دیتی. معنی کے اندر فائدہ نہیں دیتی یعنی نہ تعریف کا فائدہ اور نہ تخصیص کا. معرفہ کی طرف اضافت کر دو تو تعریف کا فائدہ نہیں، صرف لفظوں میں تخفیف آئی. نکرہ کی طرف اضافت کر دو تو بھی تخصیص کا فائدہ نہیں، صرف لفظوں میں تخفیف. خلاصہ کلام کیا ہوا؟ اضافت معنوی کس کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تعریف اور تخصیص کے ساتھ ساتھ لفظوں میں بھی تخفیف آتی ہے. اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، نہ تعریف اور نہ تخصیص. اسی لیے اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں کہ صرف لفظوں کا فائدہ دے رہی ہے، معنی میں کوئی فائدہ. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں وفائدۃ هذه الاضافۃ تعریف المضاف ان اضیف الی معرفۃ، اور فائدہ اس اضافت کا، کون سی اضافت کا؟ اضافت معنویہ کا. اس اضافت کا فائدہ جو ہے تعریف المضاف، وہ مضاف کی تعریف ہے، یعنی اس کو معرفہ بنا دینا ہے. کب؟ ان اضیف الی معرفۃ، جب اس کی اضافت کس کی طرف کی جائے؟ معرفہ کی طرف. کما مرہ، جیسے کہ گزر گئی مثال. او تخصیصہ، یا یہ اضافت کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخصیص کا، یعنی مضاف کی تخصیص کا. کب؟ ان اضیف الی نکرۃ، جب اس کی اضافت نکرہ کی طرف کر دی جائے. کا غلام رجل، کا غلام رجل، جیسے کہ غلام رجل. یہاں بھی اسی طرح پڑھ سکتے ہیں، کاف جارہ ہے، غلامی رجلین بھی پڑھ سکتے ہیں اور غلام رجل. غلام رجلین پڑھیں گے تو پھر تو جر پڑھ رہے ہیں اور جر ہی آنا چاہیے. اور اگر آپ غلام رجلین پڑھتے ہیں تو پھر اعراب حکائی کے کسی اور جملے میں غلام رجلین تھا، آپ نے بھی اسی طرح بول دیا، اسی طرح مثال ذکر کر دی جیسے غلام رجل کا لفظ پہ. وَأَمَّا الْلَفْظِيَّةُ، اور باقی اضافت لفظیہ جو ہے فَهِيَ، وہ یہ ہے أَن يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً مُضَافَةً إِلَى مَعْمُولِهَا، وہ یہ کہ مضاف جو ہے ایسی صفت ہو مضافةً إِلَى مَعْمُولِهَا، جو مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف. وَهِيَ فِي تَقْدِيرِ الْانفصال، اور یہ کس تقدیر میں ہوتی ہے؟ انفصال کی تقدیر. انفصال کا معنی جدا ہونا، جدا ہونا. بھائی ابھی میں نے آپ کو بتایا اضافت لفظی، اضافت اس میں صفت کا صیغہ مضاف ہوتا ہے کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف. اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اضافت لفظی. توجہ ہے، کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ صرف لفظوں میں تخفیف آئے گی، یعنی تنوین اور یا قائم مقام تنوین وہ گر جائے گا، اور کوئی فائدہ ہوگا نہیں. جب اور کوئی فائدہ نہیں تو یہ گویا لفظ ابھی بھی الگ الگ ہی ہیں. ضاربن زیدن ضاربن عمران، جیسے الگ الگ تھے اضافت کے بعد ابھی بھی اسی طرح ہیں. زیدن ضارب عمرن، بے شک میں نے اضافت کر دی ہے لیکن آپ ابھی بھی یوں ہی سمجھیں کوئی الگ الگ ہی ہیں. ضاربن عمران ہی ہے. کیا معنی الگ الگ ہیں؟ بھئی اضافت کا تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے وہ مضاف الیہ سے یا تعریف اخذ کرتا ہے یا
تخصیص، اور یہ ضارب عمرن، یہ ضارب نے عمر سے نہ تعریف اخذ کی اور نہ تخصیص. جب نہ تعریف اخذ کی نہ تخصیص اخذ کی تو یوں سمجھو گویا الگ الگ ہیں. ابھی بھی پہلے ضاربن جیسے نکرہ تھا اسی طرح اب بھی نکرہ کا نکرہ ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مشکل مقام ہے، یہ سمجھ لو بھائی. وہی فی تقدیر الانفصال، یہ کس تقدیر میں ہے؟ انفصال. یہ اضافت لفظیہ انفصال کی تقدیر میں ہی ہوتی ہے، انفصال کی طرح ہی ہوتی ہے. اسی طرح فرض کر لیں اسی طرح ہوتی ہے. کیا معنی انفصال کی طرح ہوتی ہے؟ یعنی نہ تعریف اخذ کرتا ہے مضاف اور نہ تخصیص. جیسے جدا تھا بالکل نکرہ پہلے، ضاربن عمرن، ضاربن عمرن میں کوئی اضافت ہے؟ نہیں ہے اضافت. تو ضاربن کیا ہے؟ نکرہ ہے. اور کون سا نکرہ؟ اس میں نہ تخصیص ہے نہ تعریف. اس کی اضافت کر دو، یہ اب بھی اسی طرح کا نکرہ ہے، تعریف بھی نہیں اخذ کی اور تخصیص بھی نہیں اخذ کی. صرف لفظوں میں تخفیف آئی کہ تنوین یا قائم مقام میں تنوین گر جائے گا اور کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ابھی بھی اسی طرح ہے جیسے کہ جدا ہو گئے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ یہ معنی وہی فی تقدیر الانفصال، اور یہ اضافت تقدیر انفصال میں ہوتی ہے، یعنی جدائی کی تقدیر میں ہوتی ہے کہ جدا ہی ہے. نحو ضارب زید وحسن الوجہ، ضارب زید اصل میں کیا تھا؟ ضارب زیدن، زید کی پٹائی کرنے والا، پھر اضافت کر دی ضارب زیدن. تو صیغہ صفت کا ہے، مضاف ہے اپنے معمول کی طرف، تو یہ اضافت لفظی ہوئی. تو اس نے صرف کیا فائدہ دیا کہ با سے تنوین گر گئی، ضاربن کے آخر سے تنوین گر گئی. باقی ضاربن جیسے پہلے نکرہ تھا ابھی بھی اسی طرح نکرہ ہے، نہ اس نے تعریف اخذ کی مضاف الیہ سے اور نہ تخصیص. اسی طرح وحسن الوجہ، حسن ہے صفت مشبہ، الوجہ ہے مضاف، حسن الوجہ. تو یہ الوجہ اس کے لیے فاعل تھا، اچھا چہرہ، خوبصورت چہرہ. پھر اس کی طرف اضافت کر دی تو صفت کا صیغہ ہے حسن، اس کی اضافت ہوئی اپنے معمول یا اپنے فاعل کی طرف، حسن تو صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اور تو اضافت لفظی ہوئی. اس نے صرف کیا فائدہ دیا؟ حسنون کے آخر سے صرف تنوین گری ہے. اور جیسے حسنون اضافت سے پہلے نکرہ تھا ابھی بھی کیا ہے؟ نکرہ ہی ہے، نہ اس میں تعریف آئی نہ اس میں تخصیص آئی. اسی لیے کہا آگے خود بیان کر رہے ہیں وَفَائِدَتُهَا تَخْفِيفٌ فِي اللَّفْظِ فقط، اور اس اضافت کا فائدہ یعنی اضافت لفظیہ کا فائدہ وہ صرف لفظوں میں تخفیف ہے، صرف لفظوں میں تخفیف ہے اور کوئی فائدہ نہیں، یعنی تعریف بھی نہیں اور تخصیص بھی نہیں. جیسے قرآن میں اس کی مثال آتی ہے، قرآن میں هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. عارض کہتے ہیں بادل کو، ممطرنا، ممطر کہتے ہیں برسانے والا، ممطرنا ہم پر برسانے والا. تو دیکھو ترکیب کیا ہے؟ ھذا مرفوع محلا مبتدا، عارض مرفوع لفظا. ہاں صیغہ اس میں فاعل نہیں، بادل کا نام ہی عارض ہے، بس اسی طرح رکھے اس کو. تو یہ عارض مرفوع لفظا، مرفوع لفظاً موصوف، کیونکہ میں نے آپ کو ضابطہ بتایا نکرہ کے بعد نکرہ ہے تو آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت بنتے ہیں. تو عارضن کی نکرہ ہے تو ممطرنا بھی آگے نکرہ آ رہا ہے، تو دونوں نکرہ کے بعد نکرہ آیا تو پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت. آپ کہیں گے ممطرنا، آخر میں تو ضمیر آ رہی ہے، برسانے والا، ممطر برسانے والا، ممطرنا ہم پر برسانے والا. تو یہ تو ممطرنا تو ممطر کی اضافت ہے نا ضمیر کی طرف، ممطر کی اضافت توجہ ہے، ممطر کی اضافت کس کی طرف؟ نا ضمیر کی طرف. اور ضمیر تو معرفہ ہے، اور معرفہ کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے. تو ممطرنا ہوا معرفہ اور عارضن ہوا نکرہ. تو نکرہ کی صفت تو نکرہ آ سکتی ہے، معرفہ نہیں. جواب یہ کہ ممطرنا اس کے درمیان اضافت لفظی ہے، ممطر ہے مضاف، نا ضمیر ہے مضافون الیہ، اور ممطر اس میں فاعل ہے، صفت کا صیغہ ہے.
اور نا ضمیر اس کے لیے معمول ہے، ہم پر برسانے والا ہے بارش کو، اور کس پر؟ ہم پر، تو ہم پر برسا رہا ہے، تو یہ مفعول ہوا، نا ضمیر کیا ہوئی؟ مفعول، تو ممطر کی اضافت ہوئی اپنے معمول نا ضمیر کی طرف، اور صفت کے صیغے کی اضافت اپنے معمول کی طرف ہو جائے تو یہ اضافت لفظی ہوتی ہے، اور اضافت لفظی کس تقدیر میں ہے؟ انفصال کی تقدیر میں ہے، یعنی ابھی بھی الگ ہی ہے، یوں سمجھو گویا اضافت ہوئی ہی نہیں۔ جب اضافت ہوئی ہی نہیں تو ممطر جیسے پہلے نکرہ تھا اب بھی کیا ہے؟ نکرہ، نہ اس نے تعریف اخذ کی اور نہ تخصیص۔ جب یہ نکرہ ہے تو عارضن بھی نکرہ ہوا، ممطرنا بھی نکرہ ہوا، تو نکرہ کے بعد نکرہ ہے تو آپس میں کیا بنیں گے؟ موصوف۔ اسی لیے میں نے کہا عارضن مرفوع لفظاً موصوف، ممطر مرفوع لفظاً مضاف۔ مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے، اور موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع، اور نا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ بلکہ ممطر اس میں فاعل ہے، برسانے والا، ہم پر برسان، ممطر مرفوع، دوبارہ سنو ترکیب، ھذا مرفوع لفظا، ھذا مرفوع محلاً مبتدا، عارض مرفوع لفظاً موصوف، ممطر مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل۔ مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، اور صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ صفت کو موصوف سے جوڑتے ہیں تو وہ ہوا ضمیر راجع کس کو؟ عارض کو، موصوف کو۔ آگے نا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو ھذا مبتدا ہے، عارض خبر ہے، اور ممطرنا اس کی صفت ہے۔ اب ترجمہ کیجئے، موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا طریقہ بتایا تھا میں نے کہ نکرہ میں کیا کرو؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی، ھذا عارض، یہ ایسا بادل ہے، ممطرنا جو ہم پر بارش برسائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔